بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ پچھلی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرشتوں کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بیان کی، اور پھر جب امتحان لیا گیا تو اس وقت فرشتوں اپنا جو ہے اپنی بات کرنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے، انسان کو نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ چیزیں سامنے آدم علیہ السلام کو سکھا دیں، سمجھا دیں، فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرشتوں سے کہا اب تم جو ہے ان کے نام بتاؤ، تو وہ نہ فرشتے بتا سکے، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ہمیں وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب انہوں نے اپنا اظہار کر دیا عاجزی کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قالا، اس نے کہا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے کہا، یا آدم، یا جو ہوتا ہے یہ عربی میں آواز دینے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ندا کے لیے، پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ یا بمعنی اے، آدم، آدم، اے آدم، ارے آدم، اوے آدم، یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یا آدم، اے آدم، امبے، امبے یہ نبا سے ہے، نبا کا لفظ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، امبی اونی میں۔ نبا کا معنی اسی سے نبی بھی ہے، تو نبا کا معنی خبر، نبی کا معنی خبر دینے والا، اللہ کی خبریں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو ہمارے نبی کا مطلب ہمارے پاس اللہ کی خبریں لانے والے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ ہے امبے، تو خبر دے، تو بتا دے، ہم ان کو، ان سے مراد فرشتوں کو، فرشتوں کو کہا تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہیں، کیا ان کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، کیسے استعمال ہوں گی۔ فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا ہمیں نہیں پتہ۔ تو آدم کو کہا فرشتوں کے سامنے اللہ نے، آدم انبئہم، تو بتا ان کو، تو خبر دے، تو بتا ان کو، یعنی ان سے مراد فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، بازر بھی ساتھ یہاں پہ اس کا ترجمہ زائد ہو جائے گا، اسما مانے نام، ہم مانے ان چیزوں کے، ان چیزوں کے نام۔ انہوں نے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے، آدم تو ان کو بتا۔ انبئہم، تو خبر دے، تو بتا دے، ہم ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتا۔ فلما انبأہم بِأَسْمَائِهِمْ، فا زبر فا مانے پاس، پھر لما، لما کا معنی جب، جس وقت، جب جس وقت، انبأ، یہ بھی وہی نبأ ہے، نون بے اور حمزہ، نبأ، خبر دینا، خبر دی، نبأ خبر دی، نبأ بتا دیا، ہم ان کو، اس آدم نے بتا دیا ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام۔ بعض عربی کا ترجمہ یہاں پہ زائد کر کے نہیں کریں گے۔ اسما اسم کی جمع ہے، اسم مانے نام، اسما مانے ناموں، ہم مانے ان چیزوں کے ناموں کو۔ انباء بتا دیا، خبر دے دی، ہم ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، یعنی آدم نے ان چیزوں کے نام ان کے سامنے بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، قال فرمایا اس اللہ نے، فرمایا اس نے، کہا اس نے یعنی اللہ نے کہا، الم اقل لکم، حمزہ زبرہ یہ سوالیہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، حمزہ زبرہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہ نہیں، لام الف لا کا معنی بھی نہ نہیں ہوتا ہے، لم کا معنی بھی نہ نہیں۔ اقل، اقل میں حمزہ جو شروع والا ہے اس کا معنی میں ہے، کاف لام جو ہے یہ قول سے ہے، قول کا معنی بات کرنا، کہنا،
اکل میں نے کہا تھا، لم نہیں، اکل میں نے کہا تھا۔ قالا اس اللہ نے فرمایا، الم اکل، حمزہ زبر کیا، لم اکل نہیں میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، لام زبر لا کے لیے، کم تم سب فرشتوں، تم سب فرشتوں کے لیے، مطلب تم سب فرشتوں کو، کیا میں نے تم سب فرشتوں کو نہیں کہا تھا؟ انی عالم غیب السماوات والارض، ان من بے شک، یا من میں، عالم من جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، انی بے شک میں، عالم اچھی طرح جانتا ہوں، غیب السماوات، غیب من چھپی ہوئی، السماوات آسمان، آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں، والارض اور زمین کی، آسمان اور زمین میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، اس کا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے، یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں، اور عالم اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واو زبر وا منے اور، عالم اچھی طرح جانتا ہوں، میم الف ما منے جو کچھ، تبدونا تا منے تو، واو نون منے سب، درمیان میں بے دال، یہ بادا آ سے ہے، بادا آ کا لفظ ابتدا سے ہے، بادا آ کا معنی ظاہر سے ہے، ابتدا بھی ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے بادا آ ظاہر ہونا، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم ظاہری طور پر کرتے ہو، وہ سب عالم اچھی طرح جانتا ہوں۔ وما کنتم تکتمون، واو زبر وا منے اور، میم الف ما منے جو کچھ، کنتم تم ہو، کن منے ہو، تم منے تم ہو، تکتمون تا منے تو، واو نون منے سب، تم ہو سب، کاف تیمیم یہ قتم سے ہے، قتم کا لفظ اردو میں کتمان سے آتا ہے، کتمان کا معنی چھپانا ہوتا ہے، تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی عالم میں اچھی طرح جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، انی عالم میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کی کامیابی کی صورت کیا بنی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور کہا، آدم، اے آدم، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے کہ یہ ہنڈیا ہے، اس میں سالن پکایا جاتا ہے، یہ توا ہے، اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس قدر امتحانی سوالات کیے، آدم نے فر جواب دے دیے، کیونکہ اللہ نے پہلے ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف توجہ کر کے فرمایا، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کی ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ یہاں آسمان و زمین کے غیب کے ساتھ جو جو مخلوق کا تعلق ہے وہ بھی سب میں جانتا ہوں۔ اللہ کے لیے یوں سمجھو کہ کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا بنانے والا، سارے پروگرامز کا سب کچھ جو ہے اللہ ہے، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی؟ یہ تو تمہارے لیے چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مخلوق کو نظر نہ آئے یا مخلوق کو نظر آئے، وہ مخلوق کا معاملہ ہے کہ مخلوق کے لیے وہ چیز ظاہر ہے یا چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو، مخلوق کے اعتبار سے ہو، مخلوق کے خیال کے اعتبار سے ہو، مخلوق کے اعمال کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، جو مخلوق یعنی انسان، جن، فرشتے، سب کے اعتبار سے پوشیدہ چیزیں ہیں یا ظاہری چیزیں ہیں، سب جانتا ہوں، حتیٰ کہ آدم کے اندر جو صلاحیت ہے اور ان کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اے فرشتوں، تمہاری نظر تو آدم کی شکل تک ہے نا، اسی سے تم نے اندازہ لگا لیا یہ فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کا ارتکاب کریں گے، یا تم نے جنات پر قیاس کہہ کے کہہ دیا آدم بھی جنوں کی طرح زمین میں اس کی اولاد لڑائی جھگڑے کرے گی۔ تمہاری نظر اس کے ظاہر تک پہنچ رہی ہے، تمہارے فرشتوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اے مولا کریم، ہم تیری تسبیح تقدیس بیان کرنے والے ہیں،
تو زمین میں نیابت کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر چیز کو جانتا ہوں، جس کو تم ظاہر کرتے ہو یا تم دل میں چھپا رہے ہو کہ تم اپنا نائب بننا چاہتے ہو، آدم کو نہیں بننے دیتے۔ اے فرشتو، شاید تمہارا خیال ہو کہ صلاحیت تم میں پائی جاتی ہے، وہ آدم میں نہیں پائی جاتی، مگر یاد رکھو اللہ نے آدم میں وہ کمال رکھ دیے ہیں جہاں تک تم فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ تو آدم انسان میں جو کمالات اللہ نے رکھ دیے ہیں، اسی کی وجہ سے آدم اور اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں اسسٹنٹ بننے کی، خلیفہ بننے کی حقدار ہے۔ اے فرشتوں، میں جانتا ہوں تم جو ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو عملی طور پر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس لیے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو تم سجدہ کرو۔ دیکھو اگلی آیت میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، واو زبر وا مانے اور از مانے جب جس وقت، از مانے کل نا، کل میں کاف لام کا معنی قول ہے، بات کرنا، نون الف نا مانے ہم نے بات کی، ہم نے کہا، للملائکتی لام زیر لی مانے کے لیے، الملائکتی مانے فرشتوں، فرشتوں کے لیے، اسجدو سین جیم دال یہ سجدہ سے ہے، واو کا معنی تم سب سجدہ کرو، لی آدم لام زیر لی مانے کے لیے، آدم مانے آدم کے لیے یعنی آدم کو، تم سب سجدہ کرو آدم کو۔ یہاں پہ سجدے سے مراد آپ نارمل یوں سمجھ لیں کہ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، اور جہاں پچھلی امتوں میں سجدوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی تعظیم کرو، ان کی عظمت کو مانو، ان کی برتری کو مانو، جو تم سے بڑا ہے اس کو سلوٹ مارو، جیسے آج کل ہوتا ہے نا سلوٹ کرو، سلوٹ مارو، تو یہ سلوٹ کو سجدہ ہے کا نام دیا، ٹھیک ہے، نارمل طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں۔ تو اس وقت یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ سلوٹ والا تھا، یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب اس شریعت میں تو تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، صرف عبادت والا سجدہ ہے۔ آج کل اگر کوئی کہے کہ کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو تعظیم کے لیے کر رہا ہے تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ سجدے سے مراد کیا ہے کہ آدم کی عظمت کو سلوٹ مارو، آدم کی عظمت کو سلوٹ مارو، تعظیمی سجدہ کرو۔ تو ہم نے کہا آدم کو، آدم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اسجدو سجدہ کرو، فسجدو فا زبر فا مانے پس، سجدو واو کا معنی ان سب نے، سین جیم دال وہی سجدہ ہے، ان سب نے سجدہ کیا، فسجدو فا پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا دیکھو تمہیں ان چیزوں کے نام نہیں آئے، تم پہلے سے ہو، آدم کو ابھی بنایا، اس کے سامنے ابھی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اس نے فٹافٹ سب چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے فائدے بھی بتا دیے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ نائب بھی یہی بنے، اور حق یہ بنتا ہے کہ تم سب اس کی عظمت کو سلوٹ مارو، سجدہ کرو، اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ تو اس وقت سارے فرشتے کیونکہ اللہ کے فرما بردار تھے، اس لیے فٹافٹ انہوں نے تعظیم والا، عظمت والا، برتری والا سجدہ کر دیا، الا ابلیس مگر شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابا واستکبرا، ابا کا معنی ہوتا ہے اس نے انکار کیا، ابا کا معنی اس نے انکار کیا، واو زبر وا مانے اور، استکبرا میں کاف بے رے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تکبر سے ہے، کاف بے رے یہ کبریائی سے، تکبر سے ہے، تو تکبر کیا۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جو اپنے آپ کو باقیوں سے اچھا سمجھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے،
جو اپنے آپ کو واہ واہ کرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر مقصد یہ ہو کہ دوسرے پست ہوں اور میں اونچا ہوں، اگر شکرانے کے طور پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ نہیں ڈوبتا، وہ تکبر نہیں ہوتا۔ باقی بچے ترجمہ نہیں پڑھتے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ایان یہ کہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میری اس بات سے دوسروں کو شوق ہو اور مجھے عبادت کرنے سے خوشی ہو رہی ہے، یہ ترجمہ پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، مجھے اس عبادت سے خوشی ہو رہی ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یا دوسروں کو شوق دلانے کے لیے کہتا ہے، پھر اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں ترجمہ پڑھ کے بہت بڑا بن گیا، باقی سارے نکمے نکھٹو رہ گئے، تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ تکبر ہوگا۔ تو تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی اپنی کرو یا دوسروں کو شوق دلاؤ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرو یا شوق دلاؤ، لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے دوسروں کو برا سمجھو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابا واستکبرا، ابا انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھا، دوسروں کو، آدم کو نکما سمجھا۔ کیا کہا؟ دوسری جگہ پر یہ بات آئے گی کہ اس نے کہا ہم پرانے ہیں، ہم اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، ہم اتنے عرصے والے ہیں، یہ تو ابھی بنا ہے آدم، تو ہم اتنے پرانے جو ہیں ہم اس آدم کو ابھی بننے والے کو سجدہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اللہ کی بات کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ وکانا، واو زبر وا منے، اور کانا منے ہو گیا، من منے سے، الکافرین منے کافروں، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ وہ پہلے سے، کہ بعد میں یہ ایسے کرے گا اور کافر ہو جائے گا، اوروں کو اب ظاہر ہوا کہ اب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو کافر ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے حکم کو تکبر کی بنا پر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے اللہ کے کسی بھی حکم کا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے خلاف، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی مصلحت کے خلاف چلا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کل لوگ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کبھی نماز کا اڑا دیتا ہے، کبھی روزے کا اڑا دیتا ہے، کبھی داڑھی کا اڑا دیتا ہے، کبھی مسجد کا، کبھی جو ہے مثال کے مدرسے کا، کبھی مولویوں کا، ایسے الٹ الٹ دین کی جو چیزیں ہیں جن سے ہمیں دین ملتا ہے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، تو ان میں سے کسی چیز کا بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو مذاق کے اڑانے کے دوران بھی پتہ نہیں چلتا اس کو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کا مذاق اڑانا اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو اس نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی شیطان نے، تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ وہ کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ تو اس کے بعد اب آدم علیہ السلام کا آگے سلسلہ کیا چلا؟ یہ آدم کی ابتدا تھی، شیطان تو اب دور ہو گیا اللہ سے۔ اس کے بعد کیا صورتحال آئی، اور جگہ پہ وقتاً فوقتاً اور باتیں آئیں گی، اور اس میں آگے کیا بات ہے وہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔